اللہ پاک نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، قل، اے پیارے محبوب آپ ان سے فرما دو۔ قل کا معنی کہنا ہے۔ اللہ پاک نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا پیارے محبوب آپ ان مکہ والوں سے، آپ ان سب سے یہ کہہ دو، اللہ بات تیری ہے، بات تیری ہے، تو خود ہی کر لے ان سے۔ علماء محدثین مفسرین فرماتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحا کے تحت فرمایا بات رب کی ہو یا بات محبوب کی ہو، بات دونوں کی ایک ہوتی ہے۔ رب فرمائے یا رب کا محبوب فرمائے، بات ایک ہی ہے۔ فرمایا پیارے محبوب آپ ان سے فرما دیں، آپ کا کہنا گویا میرا کہنا ہے، پیارے محبوب آپ کا بات کرنا گویا میرا بات کرنا ہے، آپ ان سے فرما دیں۔ اللہ کہنا کیا ہے، ان سے بات کیا کرنی ہے؟ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، یہ جو آپ کی بارگاہ میں آ کر لوگ اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، تحبون اللہ، اللہ سے بڑی محبت ہے، اس کے نام پہ مال لٹاتے ہیں، قربان کرتے ہیں، صدقے کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ ویسے اگر تاریخ مکہ کو پڑھیں، سیرت کی کتب کو پڑھیں، جو کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ، وہ بتوں کو بھی مانتے تھے، رب کو بھی مانتے تھے، بتوں کو بھی مانتے، لات عزا کو بھی مانتے، ایبل کو بھی مانتے، بتوں کو بھی مانتے، رب کو بھی مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے۔ جب وہ کسی چیز کا حصہ نکالتے تو رب کے نام کا بھی حصہ نکالتے، وہ کہتے ہم تو پیار کرتے ہیں اللہ سے، ہم تو رب سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا تحبون اللہ، پیارے محبوب آپ ان سے فرماؤ نا، یہ جو آ کے کہتے ہیں ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، تو ان سے کہہ دیں فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو، میری سنتوں پہ عمل کرو، میری بات مانو۔ یہ تو تمہارا دعویٰ ہے، تمہارا دعویٰ ہے، تمہاری دلیلیں ہیں کہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ رب بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ تمہارا اعلان ہے، تم کہیں پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دو۔ میں مثال دے رہا ہوں، میں کہیں کھڑے ہو کر اعلان کر دیتا ہوں مجھے فلاں سے بڑا پیار ہے، مزہ تب ہے کہ جس کا میں نے اعلان کیا وہ اعلان کرے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، بات تب بنے گی، میرے اعلان کا کوئی اعتبار نہیں کرے گا جب وہ محبوب ہی اعلان کرے کہ میں پیار کرتا ہوں۔ جیسے حضور کے اصحاب کے حوالے، حضور کے آل پاک کے حوالے سے میرے رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا ہم ان سے راضی ہیں، یہ ہم سے راضی ہے۔ فرمایا یہ ان کا دعویٰ ہے تحبون اللہ، کہ ہم بڑا پیار کرتے ہیں رب سے۔ فاتبعونی، پیارے محبوب آپ ان سے فرما دیں میرے اتباع کرو، یعنی سرکار دو جہاں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اللہ جب ہم نے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کی تو رب نے دوسرے مقام پہ فرمایا قل، پیارے محبوب آپ ان سے فرما دیں اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی تابعداری کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، جس چیز کے کرنے کا میرے رب نے حکم دیا وہ کرو، جس سے میرے رب نے رکنے کا حکم دیا رک جاؤ۔ قل اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ساتھ ہی فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی اطاعت کرو، میرے رسول کی بات مانو۔ یہاں بھی یہی بات تحبون اللہ فاتبعونی میں، قل اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ میں بھی یہی حکم،
میرے محبوب کی اتباع، میرے محبوب کی تابعداری، میرے حبیب کی اتباع کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ ہم نے تیرے پیارے محبوب کی اتباع کی، تیرے پیارے محبوب کی بات ہم نے مانی، انعام فرمایا پہلے تمہارا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، جب تم نے میرے محبوب کی اتباع کر لی، تم نے میرے محبوب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، تم نے میرے محبوب کے دامن رحمت کو پکڑ لیا، تم نے سب کچھ میرے محبوب کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ فرمایا پہلے تو تمہارے دعوے تھے، فرمایا اب میں رب اعلان کرتا ہوں، میں رب ہو کے تم سے پھر پیار کروں گا۔ اللہ انعام فرمایا سب سے بڑا انعام بھی یہی ہے کہ میں رب پیار کرتا ہوں، اس سے بڑھ کے کوئی اور انعام ہو نہیں سکتا۔ کل قیامت کے روز جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جو جنتیوں پر سب سے بڑا انعام ہوگا وہ میرے رب کا دیدار ہوگا۔ وہ کون سا انعام ہوگا؟ بول دو، بولیں گے تو انشاءاللہ کل قیامت کے روز ہمارے مقدر میں ہو جائے گا انشاءاللہ، صدقہ مصطفیٰ کریم کا۔ ہاں نبی کے نوکر ہیں، انشاءاللہ رب کا دیدار نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ سب سے بڑا انعام جنت میں رب کا دیدار۔ فرمایا سب سے بڑا انعام میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں، تم نے میرے محبوب کی اتباع کی، میرے محبوب کی تابعداری کی، میرے محبوب کی فرما برداری کی، میرے محبوب کی سنتوں پہ عمل کیا، میرے محبوب نے جس چیز سے روکا تم رک گئے، میرے محبوب نے جس کام کے کرنے کا کہا تم نے کیا، میرے محبوب نے جیسا جیسا اشارہ کیا ویسے ویسے تم چلے۔ فرمایا میں رب اعلان کرتا ہوں اب میں تم سے پیار کرتا ہوں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ فرمایا پھر تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہوں، جو تم نے جان کر، انجانے، بھول کر، غلطی سے جیسے بھی تم سے خطائیں گناہ سرزد ہوئے، فرمایا جب تم میرے محبوب کے دامن رحمت میں آ گئے، فرمایا ہم نے اپنے محبوب کے دامن رحمت کو دیکھا نہ کہ تمہیں دیکھا، ہم نے اپنے محبوب کے دامن رحمت کے صدقے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ سرکار دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر اگر ایک جوان آئے تو میرے کریم نبی اسے دیکھیں، جب اسے دیکھیں تو رب کی بارگاہ کے اندر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، اللہ یہ بڑا حسین ہے، یہ بڑا خوبصورت ہے، اللہ یہ بھی جہنم میں جلے گا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی اسے دیکھتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے اللہ یہ جہنم میں جلے گا، اللہ یہ مجھے عطا فرما دے، یہ مجھے عطا فرما دے۔ میرے کریم نبی دعا مانگے، وہ چل کے میرے محبوب کے قدموں میں، ابھی پہنچتا نہیں، جبرائیل امین پہلے آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو آپ نے دعا مانگی ہے رب نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے، وہ آ رہا ہے آپ کا غلام بننے کے لیے، آ رہا ہے۔ میرے کریم نبی یا ایھا المزمل والی چادر اٹھائیں، کریم نبی محبت والی چادر اٹھائیں اس کے سامنے بچھانے کے لیے، وہ عرض کرے یا رسول اللہ اب آپ کے دامن سے وابستہ ہونے کے لیے آیا ہوں، یا رسول اللہ آپ کا نوکر بننے کے لیے آیا ہوں، آپ کا غلام بننے کے لیے آیا ہوں۔ جب کوئی کسی کی زلف کا اسیر ہو جاتا ہے، جب کوئی کسی کا غلام ہو جاتا ہے پھر اس کی ہر ایک چیز سے پیار کرنے لگتا ہے۔ سرکار چادر بچھائے، وہ چادر اٹھا کے چوم کے سر پہ رکھے اور سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ، نفرت بھی بڑی تھی، بغض بھی بڑا تھا، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ اب کوئی حسین و جمیل میری آنکھوں میں نہیں، آپ کا غلام بنتا ہوں، ہاتھ بڑھائیے مجھے دامن رحمت میں لے لیجئے۔ میرے نبی امام الانبیاء
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے کلمہ عطا فرما دے، کلمہ پڑھے۔ جب وہ کلمہ پڑھے، میرے نبی کا نوکر بنے، تو نبی کی بارگاہ میں رو پڑے، یا رسول اللہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ بڑے میں گناہ کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ میرے کریم نبی فرمایا میرے رب نے تیرے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ بندہ رب کی بارگاہ میں آئے، رب کے رسول کی تابعداری، اتباع، فرما برداری کرے، میرا رب بڑا کرم کرنے والا ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے۔ ہم کافی دور نکل گئے، حضرت پاک سیدنا بلال پاک میرے نبی کے دامن رحمت میں آئے، دامن رحمت میں آئے، میرے کریم نبی کا کلمہ پڑھا، لجپال کے نوکر بنے۔ تو میرے نبی کے دامن رحمت کا صدقہ، تو وہی بلال تھے جسے کوئی پوچھتا نہیں تھا، پھر وہی بلال تھے جسے حضرت عمر کہتے آپ ہمارے سردار ہو، سید البلال آپ ہمارے سردار ہو۔ جب پہلے کوئی بلال پاک کو پوچھتا نہیں تھا، پھر جب میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن رحمت میں آئے تو پھر کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھیں۔ اسلام عزتیں عطا فرماتا ہے، اسلام برکتیں عطا فرماتا ہے، اسلام بلند کرتا ہے، اسلام سہارا دیتا ہے۔ بندہ ایک بار دامن اسلام کے دامن میں آ جائے تو اسلام اسے عزتیں عطا فرماتا ہے۔ کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، اللہ نے ہم سب پر اپنا بہت خاص فضل و کرم فرمایا ہے۔ ہم کریم نبی کی ایک ہی سنت پہ عمل کرتے ہیں تو ہر سنت کے بدلے ثواب ہی ثواب ہے، ثواب ہی ثواب ہے، ثواب ہی ثواب ہے، نیکیوں کا میٹر چل رہا ہے۔ تو رب نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ میرے رب نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا پیارے محبوب آپ ان سے فرما دے تحبون اللہ، تمہارا دعویٰ، تمہارا اعلان، یہ تمہاری بانگ ہے کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم رب سے پیار کرتے ہیں۔ رب کہتا کہ اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو پہلی شرط یہی ہے فاتبعونی، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے پیارے محبوب کی اتباع کر لو، تابعداری کر لو۔ جب تم میرے پیارے محبوب کی اتباع کر لو گے، جب میرے محبوب کی ہر بات کو مان لو گے، جب میرے پیارے محبوب کی سنتوں پہ عمل کر لو گے، فرمایا پھر تم اعلان کرو نہ کرو، پھر میں رب قرآن کے اندر اعلان کرتا ہوں یحببکم اللہ، پھر میں رب پیار کرتا ہوں۔ کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف میں جلوہ گر، ایک نوجوان آتا ہے، کریم نبی کو دیکھتا ہے چلا جاتا ہے۔ کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی گلی سے گزرتے ہیں، وہ چھپ چھپ کے کریم نبی کو دیکھتا ہے۔ میرے کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا ریب کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وہ چھپ چھپ کے سنتا ہے، کلمہ میرے نبی کا نہیں پڑھا، نام بھی عاشقوں والا نہیں، نام بھی عبد العزیٰ ہے، پر چھپ چھپ کے کریم نبی کا چہرہ دیکھتا ہے، چھپ چھپ کے کریم نبی کا کلام سنتا ہے۔
چھپ چھپ کے کریم نبی کی گفتگو سنتا ہے، دیوانہ ہو چکا ہے، کلمہ نہیں پڑھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے نبی کے دشمن ہیں، وہ بھی کسی کا غلام ہے، اپنے چاچا کا غلام بن کے جی رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھتا۔ میرے کریم نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ کی جانب روانہ ہوئے۔ کچھ دنوں تک تو وہ نوجوان برداشت کرتا رہا میرے کریم نبی کی جدائی کو۔ ایک دن اپنے چچا کی بارگاہ میں آ گیا، کہتا ہے چچا جی کافی انتظار کی، انتظار یہ تھی کہ آپ کلمہ پڑھ لو گے میں بھی پڑھ لوں گا، پر آپ کے نصیب میں مقدر میں محمد رسول اللہ کا دین نہیں، مجھے اجازت عطا کر دو میں جا کے کلمہ پڑھ لوں، مدینہ جانا چاہتا ہوں، اب کھانے کو جی نہیں چاہتا، دل نہیں لگتا۔ اب نبی کریم تشریف لے گئے، کوئی چیز مجھے اچھی نہیں لگتی، یہاں کی آب و ہوا بھی مجھے اچھی نہیں لگتی، آپ نے کلمہ نہیں پڑھنا، آپ کے نصیب کے اندر محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں، مجھے اجازت دے دو۔ چاچا کہنے لگا بکریاں میری ہیں، تو ایک میرا نوکر ہے، یہ لباس جو تیرے جسم پہ ہے اس کا مالک بھی میں ہوں، جو تیرے پاؤں کے اندر جوتا ہے اس کا مالک بھی میں ہوں، جا ٹر جا، جا تو جدھر جاتا ہے، پر میری شرط ہے میری بکریاں بھی میرے حوالے کر دے، یہ لباس بھی میرے حوالے کر دے، یہ جوتا بھی میرے حوالے کر دے، ٹر جا پھر میں تجھے آزاد کروں گا۔ جب یہ بات سنی کپڑے اتار کے پھینک دیے، کہا یہ بکریاں تیرے حوالے۔ رات کی تاریکی، رات کے اندھیرا میں مکہ کی گلیوں کے اندر وہ نوجوان چلتا ہے، خیال آتا ہے کس کے بوہے پہ جاؤں، جا کے کس کا دروازہ کھٹکاؤں، کون مجھے سہارا دے گا، کون مجھے لباس دے گا، کون مجھے کھانا دے گا۔ ایک خیال آیا، جو میری ماں بچپن میں مجھے چاچا کی گود میں ڈال کے چلی گئی تھی، آج جاتا ہوں اس کے بوہے پہ، جا کے اس کو کہتا ہوں اماں جی تو نے مجھے بچپن میں کوئی سہارا نہیں دیا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو نے مجھے کچھ پلایا بھی نہیں، پر آج کچھ نہیں مانگتا، ایک چیز مانگتا ہوں، وہ یہ مانگتا ہوں کہ ایک چادر مجھے عطا کر دے تاکہ وہ چادر پہن کر میں مدینہ پہنچ جاؤں۔ پھر دل میں خیال آتا ہے ماں نے بھی تو کلمہ نہیں پڑھا، مکہ والے سارے دشمن ہیں، اگر کسی کو پتہ چل گیا یہ عبدالعزیٰ مسلمان ہونے کے لیے مکہ سے نکلنا چاہتا ہے، سارے دشمن کھڑے ہو جائیں گے، سارے دشمن کھڑے ہو جائیں گے۔ مکہ کے حالات بڑے عجیب ہیں، کوئی اپنا سمجھتا نہیں۔ رات کی تاریکی، جا کے دروازہ کھٹکایا، اندر سے آواز ہی کون؟ کہنے لگا اماں جی آپ کا بچپن میں جو چھوٹا بیٹا چاچا کی گود میں تو نے ڈالا تھا، آج تیرے بوہے پہ آیا ہوں، کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں، میں مکہ شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں، محمد رسول اللہ کے شہر میں دامن مصطفیٰ میں لپٹنے کے لیے جا رہا ہوں، ماں مجھے ایک چادر عطا کر دے۔ ماں نے چادر دی، دو ٹوٹے کیے، ایک باندھ لی، ایک اپنے جسم پہ ڈالا، چل پڑا مدینہ المنورہ کی جانب۔ 12 دن کا عرصہ پیدل جوان نے سفر کیا، 12 دن، پاؤں زخمی ہو چکے ہیں، جسم ساتھ نہیں دے رہا۔ جب مسجد نبوی شریف میں پہنچے کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نوجوان کو دیکھا، میرے کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوان کہاں سے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ عرض کرتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مکہ سے آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ عرض کرتے عبدالعزیٰ۔ میرے نبی نے فرمایا آج کے بعد تیرا نام عبدالعزیٰ نہیں، تو بت کا بندہ نہیں، آج کے بعد تیرا نام عبداللہ ہوگا، عبدالعزیٰ نہیں، آج کے بعد تیرا نام عبداللہ ہوگا۔ میرے کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریب بلایا، میرے لجپال نے اسے سینے سے لگایا، میرے کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائیں فرمائی۔ میرے کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے غلاموں،
کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جنگ یرموک کے حوالے سے، حضرت پاک بلال نے اعلان کیا حی علی الجہاد، لوگ آؤ جہاد کے لیے۔ یہ عبداللہ جس کا نام میرے نبی نے رکھا وہ نبی کی بارگاہ میں آیا، عرض کرتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں بھی جہاد پہ چلنا چاہتا ہوں۔ میرے کریم نبی نے اجازت عطا فرمائی، تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گیا، عرض کرتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے لیے دعا فرمائے، یا رسول اللہ جنگ میں جاؤں شہید ہو جاؤں۔ ہم ڈرتے ہیں موت سے، ہاں ڈرتے ہیں موت سے ہم۔ اور نبی کی بارگاہ میں نبی کا غلام آیا، وہ نوجوان ہے، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، نبی کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، عرض کرتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اور اس غلام کا یہ عقیدہ تھا جو میرے نبی کی زبان سے الفاظ نکلیں گے وہی ہوگا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے، میرا تو کوئی ہے نہیں، تھک گیا ہوں، نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ عزیز و اقارب رشتہ دار کوئی نہیں۔ میرے کریم نبی نے اپنے سینے سے لگایا اور ارشاد فرمایا عبداللہ جس کا کوئی نہ ہو اس کا میں محمد رسول اللہ ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جانا اور بیری کا چھلکا توڑ کے لیا، بیری کا چھلکا لیا، خوش ہو کے گیا کہ ابھی واپس آتا ہوں، میرے نبی میرے لیے دعا فرمائیں گے، دعا فرمائیں گے۔ میرے کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر بیری کا چھلکا لے کے آیا۔ میرے کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بازو کے ساتھ وہ چھلکا باندھا اور اب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ اس عبداللہ پر کافروں کی تلوار کو حرام کر دے، اللہ میرے اس عبداللہ کو کافروں سے محفوظ فرما دے، اللہ اس کے جسم کو کافروں کے ظلم سے محفوظ فرما لے۔ میرے نبی نے یہ دعا فرمائی، میرے کریم نبی نے یہ دعا فرمائی، حضرت عبداللہ رونے لگے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں تو آیا تھا اس لیے کہ آپ دعا فرمائیں گے مجھے شہادت ملے گی، یا رسول اللہ آپ نے یہ دعا فرمائی۔ میرے کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ پریشان نہ ہو، تجھے شہادت ملے گی پر تلوار سے شہادت نہیں ملے گی، تجھے بخار سے شہادت ملے گی، تجھے بخار ہوگا، تجھے بخار ہوگا، بخار میں تو فوت ہوگا، فرمایا تجھے شہادت ملے گی۔ میں کہنا چاہتا ہوں جو بخار کی وجہ سے شہید ہو جائے یہ حضرت عبداللہ کا صدقہ ہے، یہ تو فقہ کا بھی مسئلہ ہے، ہاں یہ شہادت، یہ بخار کی وجہ سے جو بندہ فوت ہو جائے اسے شہادت نصیب میں ہے، شہادت ہے۔ حضرت عبداللہ تیری کیا بات ہے، جب جنگ یرموک کے لیے گئے ابھی راستے میں بخار شدت کر گیا، سنگی ساتھی دوست اب آپ دوڑنے لگے، عبداللہ یہ کھا لے ٹھیک ہو جائے گا، یہ کھا لے ٹھیک ہو جائے گا، یہ سیرپ پی لے تو ٹھیک ہو جائے گا، بخار تیرا ختم ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے نانا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہمارے نبی نے فرما دیا عبداللہ تیرا انتقال بخار سے ہوگا، یہ جو مجھے بخار ہویا میری شہادت کا ٹائم قریب آ گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ کی شہادت ہو گئی، جو دامن مصطفیٰ میں آ گیا، جو دامن کرم میں آ گیا، خدا کی قسم اس دنیا کے اندر بھی وہ سکندر بن گیا، قبر کے اندر بھی وہ اعلیٰ ہوگا، کل قیامت کے روز بھی وہ اعلیٰ ہوگا۔ تو رب نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا جو میرے محبوب کی تابعداری کرتا ہے، جو میرے محبوب کی اتباع کرتا ہے، جو میرے محبوب کی فرما برداری کرتا ہے، جو میرے محبوب کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس کے گھر پر بھی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اس کی صحت کے اندر بھی برکت عطا فرماتا ہے، اس کی روزی روٹی کے اندر بھی برکت ہوتی ہے۔ فرمایا اسے اللہ کسی کے آگے پھر ہاتھ نہیں پھیلانے دیتا، جو ایک در کا گدا ہو وہ در در کا گدا نہیں ہوتا، ایک در کا ہو، ایک کا ہو۔
जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफा की, जिसने करीम नबी के नामों से इज़्ज़त पर अपना तन मन सब कुछ कुर्बान किया, अगर वो एक बोली निकालते हैं, एक आवाज निकालते हैं, पूरा कुफ्र लर्ज़ पर जाता है, पूरा कुफ्र कांपता है। हजरत खालिद बिन वलीद का नाम था। रात को काफिरों की औरतें बच्चों को जब सुनाने लगती, कहती सो जाओ नहीं तो खालिद बिन वलीद आ जाएगा। ये एक वक्त था, एक नाम था, और नहीं तो खालिद बिन वलीद आ जाएगा। और जब मैं अपने बच्चों को सुनाने लगती, कहने लगती और सो जाओ नहीं तो सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाएगा, और सो जाओ नहीं तो हजरत उमर आ जाएगा। एक वक्त था जब दीन इस्लाम को घर के अंदर भी जगह दी, जब हमने सरकार की हर बात को माना, सरकार की नमूस अजमत पर पहरा दिया, तो खुदा की कसम मुसलमानों का नाम था। फिर मुसलमानों की एक आवाज होती, मुसलमानों की एक आवाज निकलती, पूरा कुफ्र लड़ जाता। आज काफिर हंसते हैं मुसलमानों पर, मुसलमानों की कोई सुनी नहीं जाती। कुरान के अंदर फरमाया वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। आज हमारे मुसलमान ही है ना, हमारे भाई है ना, कितने दिन हो गए रोडों पे है, कितने दिन हो गए, जुम्मे से निकले हुए हैं, अभी रोडों पे हैं। बात क्या है? नमूस रिसालत की बात है, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं उसकी। जुल्म व तशद्दुद, फैर शैल, ये तमाम मामलात क्यों हो रहे हैं? कोई करता है फ्रांस को राजी, कोई करता है अमेरिका को राजी। मैंने कहा कुर्बान जाइए उन अजीम मुजाहिदीन पर जो अपना तन मन सब कुछ रसूलुल्लाह के नाम पे कुर्बान करने के लिए रोडों पे है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाएगा, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाएगा। मेरे पास भी है कहा उस्ताद जी बयान ऐसा वैसा नहीं, सकोटी वाले हैं। मैंने कहा नहीं करेंगे, हम एक बात तो करेंगे, ओ वक्त के हुक्मरानों हया करो। ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमूज के मुजाहिद निकले हैं। तुम्हारा हक था फूल डालते इनके गलू के अंदर, तुम्हारा हक था इनको खाना देते, इनकी इज्जत करते, इनका एहतराम करते। जो तुम नहीं कर सके, ये लोग उठ के आ गए हैं, तुम एहतराम करते, तुम एक कुत्ते को निकाल देते, पाकिस्तान से कौन सा पहाड़ टूट पड़ता। खुदा की कसमें जब अगर तुम ये काम करोगे, रसूलुल्लाह गैब से मदद फरमाएंगे। पाकिस्तान किसी के बाप का नहीं, पाकिस्तान रसूलुल्लाह का है, रसूलुल्लाह के गुलामों का है। जो रसूलुल्लाह से वफा करेगा, पाकिस्तान उसी का है। जो रसूलुल्लाह के दीन से, रसूलुल्लाह की नमूज से गद्दारी करेगा, वो पाकिस्तान के अंदर रहने का हकदार भी नहीं। आज उसी के शहजादों ने बयान दिया, पीर सैयद जमात अली शाह कुर्बान जाइए तेरी अजमत पर। जिस बंदे ने सबसे पहले फतवा दिया था, जो पाकिस्तान की मुखालफत करेगा मर जाए तो मुसलमानों के कब्रिस्तान के अंदर उसकी कब्र ना बनाई जाए। आज उन लोगों ने भी बयान दिया, तहरीक लब्बैक वाले, जो उनके दूसरे मामलात है, हमारा नहीं ताल्लुक तंजीम से, पर हमारा मजहबी ताल्लुक है। खत्मे नबूवत वाले हम भी हैं, नमूस रिसालत वाले हम भी हैं। खुदा की कसमें किसी मुसलमान को तकलीफ हो, हमें तकलीफ होती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया मुसलमान एक जिस्म की मानद है, एक को तकलीफ हो दूसरा तड़प उठता है। आज वो तकलीफ के अंदर है। हम कहने चाहते हैं वजीर आजम इमरान खान साहब को ऐसी सूरत निकालो ये मुल्क को मिल्लत सलामत रह जाए। आगे भी हमारे पुलिस वाले हैं, इधर भी हम हैं, उधर भी कलमा पढ़ने वाले, इधर भी कलमा पढ़ने वाले, के सिमत वतन को लेके जा रहे हो। ये खाना जंगी शुरू हो गई तो क्या बनेगा हमारे वतन का?
ہمیں تو دکھ اس وطن کے لیے ہے، ہم روتے اس وطن کے لیے ہیں، یہ جو حالات ہو گئے اس کا کیا بنے گا؟ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب سے اور تمام علماء مشائخ سے یہ ہم گزارشات کرتے ہیں، آپ آگے آؤ نا، اس مسئلے کو سلجھاؤ نا، تمام کو ایک بات پہ اتفاق کراؤ نا، تاکہ ہمارا ملک و ملت محفوظ رہ جائے، ہماری یہ قوم بھی محفوظ ہو، ہمارے ادارے بھی محفوظ ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا حالات خراب ہو جائیں گے، دشمن طاق میں ہے اور قدیانی ہنس رہے ہیں، مسلمان آپس میں مر رہے ہیں، یہود و نصارہ ہنس رہے ہیں، مسلمان آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، کیا بنے گا اس کا؟ کیا بنے گا اس ملک کا؟ دعا ہے کہ اللہ نے ایک عمل کرنے کی توفیق